حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ وہ خاتون ہے جن کا شکوہ اللہ تعالیٰ سات و آسمان کے اوپر سنا ہے. یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. خدا کی قسم اگر وہ رات تک بھی میرے پاس سے واپس نہ جاتے تو میں ان کی ضرورت پوری کرنے تک واپس نہ لوٹتا. یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اب میرے دوست حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. ایک عورت اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے راستہ ڈھونڈ رہی تھی. وہ زمانہ کی مصیبتوں کی ماری ہوئی تھی. اس نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگوں کے درمیان کھڑے تھے، عادت مبارکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رکا اور ایک طرف لے گئی. اے عمر، مجھے آپ سے بات کرنی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات، ایک طرف لے گئی. حضرت خولہ بنت ثعلبہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قریب ہوئے اور اس کی کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنے کان اس کی کان کی طرف لگائے، اس کی طرف لگا دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی دیر تک اس کی نحیب آواز کی طرف کان لگائے رکھے تھے. بڑے خاموشی سے، بڑے نرمی سے بات کرنے لگے ہیں. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہیں اور جب تک ان کی باتیں ختم نہیں ہیں، ان کی پوری مکمل نہیں ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے ادھر نہیں پھرے اور ان کی بات کو سنتے رہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک جماعت انتظار فرما رہے تھے. اور کہنے لگا، جب واپس آیا کافی دیر کے بعد کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے، تو کسی آدمی نے کہا ہے، اے امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس بڑھیا کی خاطر قریش کے آدمیوں کو روکے رکھا. قریش کی بڑے بڑے لوگ عمر فاروق کے لیے انتظار کر رہے تھے، تو آپ اس بڑھیا کی وجہ سے ان قریش کی سرداروں کو آپ نے روکے رکھے آدمیوں کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا ناز ہو، جانتے بھی ہو کہ یہ خاتون کون ہے، یہ بڑھیا کون تھی؟ اس آدمی نے کہا کہ میں نہیں جانتا. ان میں سے ایک آدمی جب یہ کہا کہ آپ قریش کے لوگوں کو یہاں کھڑے کر کے رکھے ہیں کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے، تیرا ناز ہو، یہ کون تھی یہ خاتون، تمہیں معلوم ہے؟ کہا کہ نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ وہ خاتون ہے جن کا شکوہ اللہ تعالیٰ سات و آسمان کے اوپر سنا ہے. یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. خدا کی قسم اگر وہ رات تک بھی میرے پاس سے واپس نہ جاتے تو میں ان کی ضرورت پوری کرنے تک واپس نہ لوٹتا. یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ. کسی کی حاجت اور کسی کی باتیں سننے کا، جس کی باتیں ساتوں آسمان پہ جس کی ذکر ہو رہا ہے، جس کی باتیں ساتوں آسمان کے اوپر بھی سنا جا رہا ہے، وہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک بڑی شاعرہ. میرے دوستو، مدینہ منورہ سے دور کسی جگہ پر ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی. جب وہاں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے تو چراغ کی دھیمی دھیمی سی روشنی محسوس ہوئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھوپڑیوں کے قریب جھوپڑی کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا سیاہ رنگ کے کپڑے پر بیٹھی ہے اور اندھیرا چھایا ہو رہا تھا. اندھیرا چھا رہا ہے. اس چراغ کی باوجود اندھیرا بدستور قائم ہے اور وہ غمگین حالت میں یہ شعر پڑھ رہی تھی، علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیک المصطفون الاغیار قد كنت قواما بكى العسحار یا لیت شعری والمنایا توار هل تجمعی وحبیب الدیار
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک لوگوں کا درود ہو، نیک برگزیدہ لوگ تجھ پر درود بھیجیں۔ بے شک تو تونگر، بے شک تو نگراں اور وقت سحر رونے والا تھا، تو نگراں اور وقت سحر رونے والا تھا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا خدائی فیصلے مقرر ہے، کیا تم مجھے اور میرے حبیب کو اس گھر میں جمع کر دو گے؟ وہ رو رہی تھی، بڑھیا شاعرہ رو رہی تھی۔ علی محمد صلاۃ الابرار، صلی علیک المصطفون الاخیار، قد كنت قواما بكى الاسحار، یا لیت شعری والمنایا طوار، هل تجمعی وحبیب الدار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک لوگوں کا درود ہو، نیک برگزیدہ لوگ تجھ پر درود بھیجے۔ بے شک تو نگراں اور وقت سحر رونے والا تھا، کاش مجھے معلوم ہوتا اور خدائی فیصلے مقرر ہے، کیا تم مجھے اور میرے حبیب کو اس گھر میں جمع کرو گے؟ میرے حبیب کو اس گھر میں جمع کر دو گے۔ بڑھیا کی یہ باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل پر اثر انداز ہوئے، اور ان کو گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ پھر زار و قطار رونے لگے، اور اس کی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑھیا نے پوچھا کون ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس وقت آہو بکا کا غلبہ تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے کہ میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، تو وہ بڑھیا کہنے لگے مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کام ہے؟ اور اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لینے آیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دروازہ کھولو، اللہ تم پر رحم کرے، تم گھبراؤ نہیں۔ بڑھیا نے دروازہ کھولا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے۔ پھر فرمایا کہ ابھی جو الفاظ تم کہہ رہی تھی وہ دوبارہ دہراؤ۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کہ علی محمد صلاۃ الابرار، صلی علیک المصطفون الاخیار۔ یہ دوبارہ دہراؤ۔ جب بڑھیا وہ الفاظ کہہ کر فارغ ہوئی تو فرمایا کہ میری درخواست ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کراؤ۔ عمر فاروق نے کہا کہ مجھے درخواست ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لو۔ اس بڑھیا نے جب یہ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو کہنے لگا وَعُمَرْ فَاغْفِرْ عَلَىٰ یا غفار، اے غفار ہمارے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مغفرت فرما۔ بڑھیا شاعر اللہ سے دعا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور پھر واپس چلے گئے۔ میرے دوستوں، یہی تو تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت کس مقام پر شامل کر دی۔